انشورنس اور تکافل میں کیا فرق ہے؟ انشورنس ناجائز اور تکافل جائز، اس میں اصل فرق کیا ہے؟ براہ کرم تفصیل سے سمجھا دیں محمد اعظم صاحب وہاڑی سے۔ جناب بنیادی طور پہ ایک فرق ہے جس کو تکافل والے 3 فرق سے بیان کرتے ہیں کہ 3 فرق ہیں، لیکن ان 3 فروق کا حاصل ایک ہی ہے۔ وہ حاصل یہ ہے کہ انشورنس جو روایتی انشورنس ہے اس میں کمپنی انشورر ہوتی ہے اور آپ انشورڈ ہوتے ہیں۔ کمپنی کہہ رہی ہوتی ہے ہمیں اتنے پیسے دو، آپ کو یہ حادثہ ہو گیا تو اس کی ہم اتنے پیسے آپ کو دے کے یا جتنا حادثے کی تلافی ہوتی ہے ہم وہ کریں گے۔ تو دونوں طرف سے ایک ناجائز ایگریمنٹ ہوتا ہے، حادثے کی شرط کے ساتھ پیسوں کو مشروط کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر حادثہ نہ ہو تو جو کمپنی ہے اس کے شرکا فائدہ اٹھاتے ہیں، اگر حادثے زیادہ ہونا شروع ہو جائیں تو اس کے شرکا کو نقصان ہوتا ہے۔ جبکہ تکافل میں جو پول ہے نا، وقف پول، جو لوگوں نے ایک وقف کیا ہے کہ ہم ایک پول قائم کر رہے ہیں، اس میں ہم پیسے وقف کر دیں گے للہ فی اللہ، اس وقف پول سے لوگوں کی تلافی ہوگی۔ تو یہاں وقف کا جو فنڈ قائم کیا گیا ہے وہ فنڈ انشورر ہے، اور جو لوگ جنہوں نے پیسے وقف کیے ہیں وہ انشورڈ ہیں۔ تو یہ بڑا فرق ہے کہ یہاں ایک گویا یوں سمجھیں کہ شخص قانونی ہے، ادارہ ہے، جبکہ انشورنس کمپنی میں لوگ ہیں، 2 لوگوں کا آپس میں ایگریمنٹ ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ لوگوں کا ایگریمنٹ نہیں ہو رہا، لوگوں کا لوگوں کے ساتھ نہیں ہو رہا، لوگوں کا ایک وقف پول کے ساتھ ایگریمنٹ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے دونوں میں فرق ہے، دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ تکافل جائز ہے یا نہیں، تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ انشورنس تو بالکل ہی حرام اور ناجائز ہے، لیکن تکافل میں حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مد ظلہ العالی بہت بڑے عالم ہیں، ان کی رائے ہے کہ یہ تکافل جائز ہے، لیکن دیگر بڑے علماء اس کو بھی جائز نہیں سمجھتے، اس میں کچھ تحفظات ہیں۔ تو میں نے چونکہ 1 سال تکافل پہ بہت اپنی طور پر بہت تحقیق کی ہے، جامعۃ الرشید نے میرے ذمے لگایا تھا یہ کام، تو دیگر سینئر مفتیان کرام کے ساتھ 1 سال تک ہم تکافل ہی کو پڑھتے رہے، انشورنس کو پڑھتے رہے، اور پھر جو ہمارا تجزیہ تھا وہ یہی تھا کہ ہمیں اس پہ کچھ تحفظات ہیں، اس کے جائز ہونے پر ہمیں اطمینان نہیں ہے۔ وہ سوالات بھیجے گئے حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے پوچھے گئے، جو ہمیں تحفظات تھے حضرت نے جواب دیے، تو جامعہ کے جو بعض بڑے حضرات ہیں وہ اس جواب سے مطمئن نہیں، جو کہ علماء میں اختلاف ہوتا ہے۔ تو اس لیے دونوں قول ہیں۔ ایک عامی آدمی اب کیا کرے؟ عامی آدمی کے لیے یہی ہے کہ وہ جس عالم کی بات پر اعتماد ہو اس پر عمل کرے، جیسے کہ اختلافی مسائل میں ہوتا ہے۔ تو چونکہ ہمیں اس پر ابھی تک پورے طور پر اطمینان نہیں ہے اور کچھ تحفظات ہیں، اس لیے میں تو اس کے فی الحال ناجائز ہونے کا ہی فتویٰ دیتا ہوں، کیونکہ جو اب تک ہم نے جتنا گھس کے اس کو پڑھا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لیکن بہرحال ایک عامی آدمی اگر دارالعلوم کورنگی والوں کی رائے پر عمل کرتا ہے تو وہ بھی اہل حق ہیں۔ تو اختلافی مسئلے میں شدت کی اجازت نہیں ہے، خاص طور پر اتنے بڑے علماء جب ایک طرف ہوتے ہیں، تو احتیاط یہی ہے کہ نہ کریں تکافل، اور کوئی گنجائش پر عمل کرتا ہے ان کا فتوے پر تو ہم سے فتویٰ لے گا تو ہم تو اس کو جائز نہیں کہیں گے، ظاہر ہے جس کی جو رائے ہوتی ہے وہی بیان کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ان کی رائے پر عمل کرتا ہے تو وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے، قیامت کے دن اللہ کو بتا سکتا ہے، اللہ وہ بھی اہل حق علماء تھے اور بہت بڑے علماء تھے، ہم نے ان کی رائے پر عمل کیا ہے، تو ٹھیک ہے جس طرح سے چل رہے ہیں اسی طرح سے چلنے دیا جائے۔ تو میں بھی ایک اپنی رائے بیان کر دیتا ہوں، باقی کسی کو کان سے پکڑ کے کھینچتا نہیں ہوں، زبردستی ہٹانے کی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ عامی آدمی کے لیے ایک معتبر عالم کا فتویٰ ہی دلیل ہوتی ہے، وہ اس سے زیادہ اس میں تحقیق کر نہیں سکتا۔ جب بڑے بڑے علماء نے تحقیق کی اور ان کی رائے میں اتفاق نہیں ہوا تو ایک عامی آدمی کے لیے پھر یہی ہے کہ یا تو وہ احتیاط پر عمل کرے یا وہ گنجائش پر عمل کرے، احتیاط پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔